بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والے 40 عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 2، خلوص دل سے کلمے کی شہادت دینا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 3، وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 4، اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 5، یتیم کی کفالت کرنا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ڈالا، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ نمبر 7، نماز فجر اور نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 8، ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، بحوالہ طبرانی کبیر۔ نمبر 9، کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے نفلی روزے رکھا کرو، بلا شبہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں، بحوالہ مستدرک حاکم۔ نمبر 10، اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا۔ سیدنا ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو، بحوالہ مستدرک حاکم۔ نمبر 11، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی
اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 12، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا حفظ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم جس نے ان کو شمار یعنی حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 14، سورہ اخلاص سے محبت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایسے آدمی کے پاس آیا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 15، مساجد کی طرف جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ان مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت گیا۔ نمبر 16، دینی علم حاصل کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 17، شرم و حیا اختیار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ نمبر 18، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان نے کہا، میں، پھر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ تسبیح و تحمید کرنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 20، تکبر، خیانت اور قصد سے دور رہنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں تکبر، خیانت اور قصد سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 21، مسجد میں اذان دینا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال نماز کے لیے اذان کہی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 22، عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بحوالہ سنن ابن حبان۔ نمبر 23، حج مبرور کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، نیکی والا حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 24، اللہ سے ڈر کر رونا
اور اس کی راہ میں پہرا دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، وہ آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور دوسری وہ آنکھ جو راہ فی سبیل اللہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 25، رضائے الہی کی خاطر دینی بھائی کی زیارت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا رضائے الہی کی خاطر اپنے دینی بھائی کی زیارت کی تو اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہوں کہ تو خوش ہو جا، تیرا ان نیک کاموں کے لیے چلنا نہایت عمدہ ہے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 26، وضو کے بعد نفل نماز پڑھنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے جس میں وہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ رہتا ہے، یعنی کامل خشوع اور یکسائی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 27، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا یعنی چھوڑ دیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 28، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہی کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 29، لین دین میں فیاضی سے کام لینا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے پیش آتا تھا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 30، مصائب پر صبر کرنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے ثواب میں جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 31، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزمائیو، پس پر وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 32، اللہ پر توکل کرتے ہوئے دم طلب نہ کرنا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، بس شگونی نہیں پکڑتے اور داغ نہیں لگواتے، بلکہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 33، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا،
رمضان کے روزے رکھتا تھا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 34، بکثرت جنت کا سوال کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 35، سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیت ہیں، یعنی سورہ ملک۔ اس نے اللہ کے ہاں ایک آدمی کی سفارش کی، بس اس کی آنکھ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ نمبر 36، بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ یہ کہتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 37، ماں کی خدمت کرنا۔ سیدنا معاویہ بن جہمیہ سلمہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کیا کرو کیونکہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 38، باپ سے حسن سلوک کرنا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت میں داخلے کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک کے ذریعے ضائع کر لو یا اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس کو محفوظ کر لو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 39، نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 40، کثرت سے استغفار کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔